بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الرؤيا بالاسحار او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے سچا خواب وہ ہے جو سحری کے وقت میں ہو۔ سب سے سچا خواب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن جھوٹا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی سنا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دیکھا کچھ نہیں مگر وہ بول رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ خواب جو ہے وہ بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان سوچتا ہے، جو اس کے دماغ میں دن بھر میں یا زندگی بھر میں چل رہا ہوتا ہے، وہی کچھ مناسب کسی صورت میں بن کر خواب میں آ جاتا ہے، یا پھر خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے جس میں انسان کو ڈراتا ہے اور زیادہ خوفناک قسم کا خواب ہوتا ہے، تو یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے جس سے وہ مسلمان کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا خواب وہ ہے جو من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے، وہ کوئی اشارہ غیبی ہوتا ہے، اس میں کوئی حقیقت اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، کوئی بات اس کے سامنے آتی ہے۔ تو اس میں سے جو سچا خواب ہے وہ تیسرا ہے۔ خیال وہ تو ویسی خیال ہے، شیطانی خواب جو ہے وہ تو خواب ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تخویف الشیطان ہے، شیطان کی جانب سے ڈرانے کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ اس خواب کے بارے میں تو یہ ہے کہ آدمی جب ایسا کوئی خواب دیکھے ڈرونا، تو اٹھ کر بائیں جانب، اگر کسی مسجد وغیرہ میں نہیں ہے تو تھوک دے، اور تھوکنے کے بعد جو ہے اس کے بعد اللہ سے یہ دعا بھی مانگ لے کہ یا اللہ، اس کے اندر جو شر ہے میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بلکہ ہر خواب کے بعد ہی، چاہے تعبیر معلوم ہو یا نہ ہو، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، اس کی جو خیر ہے، اگر کوئی خیر کی بات ہے تو وہ میرے نصیب میں فرما دے، اور اگر کوئی شر ہے، بری بات ہے، تو یا اللہ اس کو میرے سے ہٹا دے۔ تو تیسرا خواب جو ہے یہ سچا ہوتا ہے۔ پھر اس میں سے بھی جو زیادہ سچائی کے امکانات ہیں وہ فرمایا کہ سحری کے وقت میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے امام ہیں، متفقہ، یعنی پوری تاریخ انسانی میں اتنا بڑا خواب کو جاننے والا عالم کوئی نہیں تھا جتنے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تھے۔ تو انہوں نے، ان کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، جب لوگ خوابوں کی تعبیریں پوچھا کرتے تھے آ کر تو میں بھی وہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے اندازہ لگایا، گنتا رہا کہ ایسا ہوتا تھا کہ 40 بندے اگر آ کر ان کو اپنا خواب سناتے تھے، 40 لوگ، تو ان میں سے ایک کی تعبیر دیتے تھے، باقیوں کو وہ کہتے تھے خیال ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، خیال ہے، وسوسہ ہے۔ یعنی سچے خواب کا ویسے معاشرے میں جو تناسب ہے یہ 1 اور 40 کا ہے۔ پھر یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ خیر القرون کا زمانہ تھا، کیونکہ امام سیرین رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، تو جو سچا زمانہ ہے، حلال کا زمانہ تھا۔ آج کا جو ہمارا زمانہ ہے یہ تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ زمانے نبوت سے، خیر القرون سے بہت دور نکل گیا ہے، لیکن بہرحال آج بھی خواب ہوتے ہیں۔ تو اس کی سچائی کی علامت یہ بیان فرمائی کہ ایک علامت یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت میں ہو، تو یہ زیادہ اس میں امکانات ہے، کیونکہ یہ سحری کا وقت وہ ہے جب آدمی کا کھانا وانا کھا کے معدہ خالی ہو چکا ہوتا ہے، جو کھانے کا غبار ہے وہ نہیں بنتا، اور دوسرا یہ وقت بھی برکت والا ہے۔ لیکن یہ سحری کا وقت اس کے لیے ہے کہ جو رات کو جلدی سو کے آؤ، عشاء پڑھتے ہی جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جلدی سو جائے، کھانا پہلے کھا لے اور اس کے بعد جلدی سو جائے، یہ اس کے لیے ہوگا، کیونکہ اسی کے لیے یہ اسحار کا وقت ہے۔
اور جو رات کو دیر تک جاگتا رہے پھر اس کے لیے یہ وقت نہیں ہے، پھر اس کا سحری کا وقت نہ جانے کب آئے گا، لیکن بہرحال اس کے لیے پھر یہ بات نہیں ہوگی، فضیلت کی بات نہیں ہوگی۔ تو ایسے خواب کو بھی کسی معبر سے پوچھ لینا چاہیے کہ اگر وہ زیادہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی واقعتاً کوئی خواب ہے تو پھر اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اگر تعبیر بتانے والا میسر آ جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ دعا تو بہرحال خواب کے بعد کر ہی لینی چاہیے کہ یا اللہ اس میں جو شر ہے اس سے میری حفاظت فرما، اور جو خیر ہے یا اللہ میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، میرے پتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ وہ خیر میرے نصیب میں فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔